بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آمنہ اور امی کی دنیا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آج 27ویں سحری تھی، اور یہ جب میں وائس اوور کر رہی ہوں تو نماز فجر سے فارغ ہو کر میں نے یہ وائس اوور کیا ہے، اور کل رات کو جو ہے وہ 27ویں شب تھی، اور میں نے جو ہے یہ ذلبری کا ڈریس ویئر کیا تھا، اور اس میں جو ہے اپنے تمام امت مسلمہ کے لیے جو ہے وہ دعا کی، کیونکہ آج کل جو دنیا کے حالات ہو رہے ہیں وہ بہت ہی جو ہے نا تشویشناک ہیں۔ تو اللہ پاک ہم تمام پہ جو ہے وہ رحم فرمائے، آمین۔ اور 27ویں کی شب جو ہوتی ہے، اور ایک جو ہوتی ہے 15ویں شب شعبان کی، اس میں پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سا ہی سکون ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے چاروں طرف جو ہے وہ نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ تو بہت جو ہے نا یہ دو جو راتیں ہوتی ہیں، مجھے ان راتوں میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ سکون ملتا ہے، اور ایک الگ سا ہی جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ بھئی اس رات آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے، جو بھی مانگیں گے اپنے لیے خیر، تو اگر اس میں خیر ہوئی تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اپنے لیے جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو عافیت کی ہی دعا مانگنی چاہیے، کہ جو عافیت کا نظام ہے اللہ پاک وہی نظام چلاتا رہے تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور میں جب بھی اپنے لیے دعا کرتی ہوں تو میں رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ رشتوں میں بھی برکت کی دعا ضرور کرتی ہوں، کیونکہ ہمارے رشتوں میں برکت ہوگی تو ہر چیز جو ہے نا وہ ہمیں اچھی لگے گی، کیونکہ آج کل رزق کے ساتھ ساتھ رشتوں میں بھی برکت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی دعا مانگیں تو عافیت کی دعا مانگیں، کہ اللہ نے جو یہ عافیت کا نظام چلایا ہوا ہے اسی میں ہی ہماری بہتری ہے۔ اور ہم جو انسان ہیں، انسان جو ہے نا اس کی تو خواہشات کبھی کم ہوں گی نہیں، تو ہم جو ہیں انسان وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے 10 نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں تو اس کا شکر ادا تو ہم بہت کم ہی کرتے ہیں، لیکن جو 11ویں نعمت ہوتی ہے ہم اس کے لیے اتنا جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بس کوئی حد نہیں۔ اور جبکہ ہمیں اس 10 نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جب آپ شکر ادا کرنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمتیں اور برکتیں خود آپ پہ نازل ہوں گی۔ تو جب بھی کوئی چیز ہم مانگیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو وہ 10 نعمتیں ہمارے پاس ہیں تو کیا پتہ ان نعمتوں میں سے 5 بھی جو ہیں وہ کسی کے پاس نہ ہوں، تو ہمیشہ شکر کرنا چاہیے۔ میں بھی جو ہے وہ اکثر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر جاتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ شکر ہی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے نا تو شاید اتنی بھی ہماری اوقات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم ہے، جو بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے، ورنہ جو انسان اتنا غافل ہے اپنے اللہ سے، تو یہ جو 10 نعمتیں بھی ہمارے پاس ہیں فار ایگزامپل، تو ہم 10 نعمتوں کی بھی مستحق نہیں ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا ہے۔ تو بس اس شب یہی دعا تھی کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہماری لیے آسانیاں کریں اور عافیت کا نظام چلتا رہے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس طرح رمضان میں جو عبادت کر رہے ہیں اسی طرح پورے سال عبادت کرتے رہیں، آمین۔ تو 27ویں کی شب تو بہت اچھی گزری، بس یہ تھا کہ میرے آنکھ میں بہت زیادہ پین ہو رہا تھا رات سے، پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیوں ہو رہا ہے، اور میں پوری رات جو ہے وہ سو بھی نہیں پائی ہوں۔ تو آج جو ہے وہ میں نے ابھی سحری کے بعد ٹیبلٹ لی ہے، اگر صحیح نہیں ہوگا تو مجھے کسی آئی اسپیشلسٹ کو دکھانا پڑے گا۔ تو یہ سنڈے کا جو ہے وہ دن تھا، تو سسٹر کے یہاں میں گئی تھی، تو بس میں 5 بجے ہی پہنچی، تو وہ تیاری میں ہی مصروف تھی، وہ کچن میں ہی کھڑی تھی، جلدی جلدی تھوڑی اس کی میں نے ہیلپ آؤٹ کی، اور ہم نے چاٹ بنائی، سموسہ کا بیٹر ریڈی کیا، اور سموسے بھی اس نے بنائے تھے، سعودی پکوڑوں کا بیٹر ریڈی کیا، سموسے بھی اس نے قیمے والے بنائے تھے۔ آج ان کو پڑوس میں افطاری بھیجنی تھی، تو اس طرح بھی جو ہے نا وہ زیادہ کام تو نہیں تھا، لیکن یہی ہوتا ہے نا کہ گیس نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، کہ گیس جب 4 بجے آتی ہے تو سارے کام جو ہے نا وہ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہی ہوا تھا کہ سارے کام جمع ہو گئے تھے، اور پھر بس اسی وقت ہی سارا کرنا ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کٹنگ کر کے رکھ سکتے ہیں، آپ فروٹ کٹ کر کے رکھ سکتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ گیس کا کام تو اسی وقت ہی ہوتا ہے۔ تو پھر ہم دونوں نے جو ہے وہ جلدی جلدی تیاری کی، پھر بھی ہمارا بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ کچن میں ہی نکل گیا تھا، کیونکہ وہی ہوتا ہے کہ وقت کم تھا اور نہ چیزیں بہت زیادہ ریڈی کرنی تھیں۔
تو بیسیکلی تو اب رمضان جو ہے وہ اپنے اختتام پر ہی ہے. آج 27ویں جو ہے وہ سحری ہم کر چکے ہیں. تو 3 سحری اور 4 افطار رہ گئی ہیں اگر 30 روزے ہوتے ہیں. ویسے چانس تو 30 روزوں کا ہی ہے، لیکن امی بتا رہی تھی کہ کوئی ولاگر ہی بتا رہی تھی کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ جمعے کو عید ہو جائے. تو پھر میں نے جو یہ کل ڈریس ویئر کیا تھا اسی طرح سسٹر کا بھی تھا، تو یہ مجھے جمعۃ الوداع کو پہننا تھا. تو امی کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جمعۃ الوداع جو ہے وہ جو گزر چکا ہے وہی ہو جائے، اور اس فرائیڈے کو جو ہے وہ عید ہو جائے تو آپ پہن لیں یہ ڈریس. پھر میں نے کل جو ہے وہ مغرب کی نماز سے پہلے وہ ڈریس پہن لیا تھا. اور جو ہے وہ سسٹر نے بھی یہی مجھے کہا تھا کہ جب میں ان کے گھر گئی تھی کہ وہ ڈریس جو ہے نا وہ 27ویں شب کو پہن لینا. تو ویسے بھی وہ ڈریس اس طرح ہی تھا، پریس ہوا تھا، تو میں نے پھر وہ پہن لیا تھا. دونوں نے ہم نے ایک ساتھ ایک جیسا خریدا تھا. ایک اور دوسرا ڈریس بھی ہے، وہ میں نے آپ سے بھی نہیں دکھایا کیونکہ میں وہ عید میں ویئر کروں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی. کچھ سرپرائز بھی رہنا چاہیے نا. اور عائشہ نے تو بالکل منع کر دیا تھا کہ میرا تو بالکل بھی ڈریس آپ نے نہیں دکھانا ہے. تو اس کا ڈریس میں نے پھر نہیں دکھایا کیونکہ وہ اگر میں دکھا بھی دیتی ویسے تو وہ آنٹی کے یہاں گئی ہوئی ہیں. کل انکل آئے تھے انہیں لینے، تو وہ اب جو ہے وہ وہاں گئی ہوئی ہیں. آخری کے روزے وہیں جو ہے وہ گزاریں گی کیونکہ آنٹی کی بھی اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں. تو اس دن سسٹر کے گھر جب میں گئی تو بہت اچھا ٹائم گزرا. بہت کم وقت ملا ہمیں ساتھ بیٹھنے کا کیونکہ بس یہی تھا کہ کچن میں ہی تھے. افطار کے بعد پھر ہم نے برتن وغیرہ سمیٹے، تو کچن میں ہی زیادہ تر ہمارا ٹائم جو ہے وہ گزرا ہے. لیکن اچھا لگا ان کے گھر جا کے. اور نہ پھر میں نے تراویح بھی وہیں پڑھی تھی. اور پھر میں رات دیر سے گھر آئی تھی، بھائی نے جو ہے نا وہ مجھے چھوڑا تھا گھر پر. اور آج کل گھر میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ صفائیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ بھائی کہ صفائی کرنی گھر کی. کل جو ہیں وہ میں نے جب میں اٹھی 11:30 بجے تو میں نے جالے وغیرہ کر لیے تھے. بہت زیادہ تو نہیں ہو رہے تھے کیونکہ بھائی کی شادی میں بھی صفائی کی تھی تو اتنی زیادہ ڈسٹ نہیں تھی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ تفصیلی صفائی میں تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے. اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ اپنے ڈیوائڈر کی صفائی کی. اور بھابھی جو ہیں انہوں نے اپنے نیچے پورشن کی صفائی کی. اور وہ آج کل کپڑے سی رہی ہیں تو ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ کپڑے سینے میں ہی گزرتا ہے. اور پھر بھی وہ آ کر ہیلپ کرواتی ہیں امی کی، اور سحری میں بھی افطار میں بھی. بس اب یہ ہے کہ روٹین تھوڑی ٹف اس لیے ہو گئی ہے لاسٹ ڈیز کی. اور یہ اچھا ہے کہ چھٹیاں ہو گئی ہیں کیونکہ گھر میں بھی ٹائم جو ہے دینا ہے، اور ابھی آخری لمحات ہیں رمضان کے، تو دل چاہتا ہے کہ انسان عبادت بھی زیادہ سے زیادہ کرے کیونکہ کچھ نہیں پتہ کہ اگلا رمضان کون دیکھتا ہے، کون ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا. لٹرلی اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میرا یہ رمضان بہت اچھا گزرا ہے، عبادت کے حوالے سے بھی اور ایسے بھی روٹین کے حوالے سے بھی بہت اچھا یہ رمضان گزرا ہے. اور اس رمضان میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. سب سے پہلے تو میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اسی نعمتوں میں رہتے ہوئے شکر ادا کرنا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ انسان کو بہت سکون حاصل ہوتا ہے. کیونکہ ہم جو خواہشات کرتے رہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو وقتی سکون ہوتا ہے، جو نعمتیں دی بھی ہوتی ہیں اللہ نے، تو وہ بھی ہمارا وقتی سکون چلا جاتا ہے. تو ہم جتنی اپنی خواہشات کو کم کریں گے تو ہم اتنا ہی جو ہے وہ پرسکون اور آسان زندگی گزار سکیں گے. بس میں نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرنا اور جو ہے وہ اس کی رضا میں راضی رہنا، یہی ایک کامیاب انسان کی پہچان ہے. اور اگر آپ کو سکون چاہیے تو آپ اپنی خواہشات کم کر دیں، اس سے آپ کو بہت اچھا ملے گا. اور جب آپ اللہ پہ توکل کریں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے. تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ.